MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ ناظرین اکرام، معزز مشاہدین، یہ سلسلہ آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات مرکز سلام لنشر اسلام چنئی کی جانب سے ہر اتوار کے دن پیش کیا جا رہا ہے، اور آج کی نشست ہے 79 جس میں کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات اللہ کی توفیق سے ہم انشاءاللہ دینے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ قصر کی نماز کتنے کلومیٹر پر کی جائے گی اور اس کی مدت کیا ہے، یا لائف ٹائم انسان جو ہے قصر ہی کرتا رہ سکتا ہے کیا؟ اور قصر والے کسی مسجد میں جائیں تو وہاں 4 رکعت ہو رہی ہے تو قصر والے کیا 2 رکعت پڑھیں گے یا 4؟ ایسے ہی قصر والے کے پیچھے اگر کوئی دوسرا آدمی 2 رکعت قصر والے نماز پڑھ رہے ہوں تو بغیر قصر والا بھی کیا ان کے ساتھ جوائن ہو سکتا ہے؟ تو وہ کتنی رکعت ادا کرے گا؟ تو یہ 3 سوالات یہاں پر، بلکہ 4 سوالات قصر کے سلسلے میں یا قصر کی نماز کے سلسلے میں یہاں پر سائل نے پوچھا ہے۔ تو پہلی چیز ہے کہ قصر کی نماز کتنے کلومیٹر پر ہے؟ تو اس میں علماء کے درمیان میں اوپینینز مختلف ہیں، اور زیادہ بہتر وہ اوپینین ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی روایت میں کوئی کلومیٹر یا میل کے اعتبار سے مسافت نہیں بتائی گئی، لیکن سلف کے بعض اقوال کے اعتبار سے جو ہے 4 برد مطلب 4 برید، مطلب ایک برید جو ہے 18 کلومیٹر۔ اس زمانے میں جو ہے جب خطوط بھیجا کرتے تھے تو وہاں پر جو ہے ہر 18 کلومیٹر پر جو ایک برید کے اعتبار سے ایک مقام بنا دیا جاتا، تو پھر وہاں یہ پوسٹ مین جو ہوتا تھا، جو میسنجر جو ہوتا تھا، وہ آگے جو میسیج کو لے کے جاتا، جو وہ خط لے کے جاتا، وہ وہاں پر رکتا، یا وہاں کوئی آدمی اس کو ملتا تو وہ آگے اس کو پہنچا دیتا۔ تو اس طرح 18 کلومیٹر پر ایک برید جو ہے اس زمانے کے اعتبار سے بنایا گیا تھا۔ جو اس زمانے کے اعتبار سے کلومیٹرز میں 18 کلومیٹر جو ہے اس کو رکھا گیا، تخمیناً جو ایک اندازہ لگایا گیا۔ تو 4 برد کا فاصلہ یہ جو ہے حدیث میں بتایا گیا ہے، اور دوسرے ایک اعتبار سے یومن و لیلہ 24 گھنٹے کی مسافت اس دور کے اعتبار سے جو مسافت ہے، تو ان تمام کو اگر جوڑ کر اگر دیکھا جائے تو جو ہے وہ مسافت جو بنتی ہے تقریباً جو ہے 72 کلومیٹر۔ تو 72 کلومیٹر یا بعض فقہا کے پاس 80 کلومیٹر، تو 72 یا 80 کلومیٹر کے اوپر کا اگر سفر اگر ہے تو وہ بندہ جو ہے مسافر کہلایا جائے گا۔ جانے آنے کا شمار نہیں، صرف جاتے ہوئے، پھر آتے ہوئے پھر جو ہے وہ اتنی مسافت طے کر رہا ہے تو پھر وہ مسافر بنے گا۔ تو تقریباً 80 کلومیٹر کا بھی اگر ہم جو ہے وہ قول کو اگر ہم معتبر قرار دے کر اس کو لے کر ہم آگے بڑھیں تو 80 کلومیٹرز اور ابو کا یہ حساب ہوگا سفر کے اعتبار سے کوئی بندہ قصر کرنا چاہے۔ تو اب یہ قصر کب کرے؟ تو 80 کلومیٹرز اور ابو کا سفر ہو، اس کی نیت ہو اور اس کے لیے نکل پڑا ہو۔ پہلی بات ہے کہ نکل پڑا، شہر میں رہتے ہوئے قصر نہیں کر سکتے۔ ابھی آپ شہر ہی میں ہیں، آپ کی ٹرین نہیں نکلی یا آپ کی بس نہیں نکلی یا آپ کی فلائٹ نہیں نکلی، ابھی آپ وہیں پر ہیں، اسی شہر کے اندر یا اسی مقام پر ہیں جہاں سے آپ کو نکلنا ہے، تو پھر ابھی آپ قصر نہیں کر سکتے۔ قصر کب کریں گے؟ جب آپ شہر سے جدا ہو جائیں، شہر سے باہر نکل جائیں تو پھر یہاں پر آپ کو قصر کا حکم ملے گا دوران سفر۔ تو ایک چیز ہے دوران سفر کی مدت جتنی بھی ہے، 100 کلومیٹر آپ جا رہے ہیں
درمیان میں وقت کا نماز کا وقت آ گیا، اب ظہر کا وقت آ گیا، تو جو آپ جو وہاں پر سفر کے اعتبار سے آپ 4 رکعت کی نماز 2 رکعت ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جمع والا مسئلہ بھی مسافر کے لیے اجازت والا مسئلہ ہے کہ جو بندہ مسافر ہو اس کو جب قصر کی اجازت ہے 4 رکعت والی نماز 2 بن جائے گی، تو پھر اسی طرح 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھ سکتا ہے جو پیرس والے ہیں۔ پیرس والے مطلب جو ہے ظہر عصر مغرب عشاء، تو ظہر کو عصر سے یا عصر کو ظہر سے ملایا جا سکتا ہے، اسی طرح مغرب کو عشاء سے یا عشاء کو مغرب سے ملا کر یہ نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ لیکن عصر کو مغرب سے نہیں ملایا جا سکتا ہے، اسی طرح عشاء کو فجر سے نہیں ملایا جا سکتا ہے، فجر کو ظہر کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا۔ یہ سب اپنے اپنے اوقات پہ پڑھنے والی نمازیں ہیں۔ اب جو پیرس والی جو نمازیں ہیں ظہر اور عصر، یہ دونوں کو ایک دوسرے سے ملایا جا سکتا ہے، اور مغرب اور عشاء کو ایک دوسرے سے جمع تقدیم ہو یا جمع تاخیر ہو، آپ پہلے ملا کر ادا کر لیں یا بعد میں جو مؤخر کر کے نماز پڑھ لیں، یہ دونوں ہی صورتیں ان 4 نمازوں کے اندر جائز ہیں۔ ظہر عصر ایک پیر ہے اور مغرب عشاء ایک دوسرا پیر ہے، تو ان کو 2 کے اعتبار سے ملایا جا سکتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ یا تو دوران سفر ہوگا، وہ جو 80 کلومیٹر سے زیادہ والی مسافت ہو، دوران سفر ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ اور جب بندہ پہنچ گیا کسی مقام پر، ڈیسٹینیشن پر وہ ارائیو ہو گیا، تو اب یہاں پر وہ قصر کرے یا نہ کرے۔ تو اب یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ وہ بندے کی مدت کیا ہے جو یہاں پر وہ رکے گا۔ اگر اس کا ارادہ 4 دن یا اس سے کم اگر ہے تو وہ قصر کرے گا، وہ نمازیں قصر سے پڑھے گا، 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت سے وہ ادا کر سکتا ہے۔ لیکن کسی بندے کی نیت 8 دن، 10 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، اس طرح کی نیت پہلے سے ہو گئی، تو جب سے جو ہے وہ پہنچا ہے وہ اپنی نمازیں مکمل کرے گا، کیونکہ اس کو 4 دن سے زیادہ رکنا ہے۔ کہ بعض صحابہ سے 4 دن کا یہ 4 دن کی جو یہ مدت جو ہے وارد ہے، جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس بندے کی بھی نیت 4 دن یا اس سے زیادہ رکنے کی ہو کسی مقام پر، وہ قصر نہ کرے۔ ہاں اس سے کم اگر ہے تو وہ قصر کر سکتا ہے۔ ہاں ایک آدمی اپنے مقام پر پہنچ گیا، اپنے گھر پہنچ گیا، اپنے اہل و عیال میں پہنچ گیا، تو یہ بندہ جو ہے مسافر نہیں کہلائے گا، کیونکہ وہ اپنے اہل عیال میں اور جو اپنے گھر میں وہ پہنچ چکا ہے، تو مسافر کا حکم اس سے ختم ہو گیا۔ یہ حکم اس بندے کے لیے ہے جو سفر کے لیے نکلا ہے، کسی مقام پر رکا ہے۔ اب یا تو واپس وہ اپنے مقام پر آئے گا یا پھر وہ آگے بڑھے گا۔ دونوں ہی صورت میں جس مقام پر بھی رکا ہے، اگر وہ 4 دن سے زیادہ رکنے کا ارادہ شروع سے ہی کر لیا ہے تو وہ نماز قصر نہیں کرے گا، نماز پوری پڑھے گا۔ 4 دن سے کم اگر ہے تو پھر وہ قصر کر سکتا ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو پہنچا لیکن اس کا کام جو ہے ہر دن جو ہے آگے مؤخر ہوتا گیا، ہر دن جو ہے اس کو اگلے 2 دن کے بعد، اگلے 3 دن بعد، اس طرح جو معاملہ جو ہے ملتوی ہوتا گیا، اس کا کام نہیں بنا۔ اب یہ بندہ جو ہے جب تک فائنل کچھ اس کے سامنے بات نہ آ جائے کہ کب نکلنا ہے اس کو، جب تک یہ بندہ قصر کر سکتا ہے، چاہے وہ 1 مہینہ ہی کیوں نہ نکل گیا۔ ہر دن جو ہے یہ کہا جا رہا ہے اسے، بھئی آپ کل آ جائیے، پرسوں آ جائیے، کل پرسوں میں جو ہے یہ 1 مہینہ نکل گیا، تو یہ پوری مدت بھی وہ قصر کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے وہاں واپسی کا یا وہاں سے نکلنے کا کوئی عزم نہیں کیا کہ کب نکلنا ہے۔ تو یہ جو ہے قصر کی نماز اس مدت میں پڑھنے کا مسئلہ آپ کے سامنے بیان ہوا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ بندہ جہاں پر رکا ہوا ہے وہ وہاں کی مقامی مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اب یہاں جو ہے ایک صورت تو یہ ہو گئی کہ وہ بندہ مقامی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، مقامی امام جو ہے وہ 4 رکعت والی 4 ہی پڑھے گا۔ اب یہ بندہ اس کے پیچھے جا کے نماز جو پڑھ رہا ہے، چونکہ مقامی امام کے پیچھے اس کی نماز ہو رہی ہے تو نماز وہ پوری کرے گا، وہ وہاں پر اپنے طور سے 2 رکعت نہیں پڑھ لے گا۔ بعض لوگ کرتے ہیں کہ مقامی امام کے پیچھے جا کے کھڑے ہو کر 2 رکعت پہ سلام پھیر کے نکل جاتے ہیں، یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ لوگوں کے اپنے اجتہادات ہیں۔ جب آپ مقامی امام کے پیچھے چلے گئے اور آپ مسافر ہیں
آپ کو 2 کے پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن یہاں پر چونکہ آپ مقامی امام کے پیچھے جو 4 پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے آپ کو نماز اتمام کرنا ہے، نماز کو مکمل کرنا ہے، اپنے طور سے 2 رکعت قصر کر کے آپ کو نہیں نکلنا۔ جس طرح آپ حرم میں جاتے ہیں اور وہاں کے ائمہ کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ مسافر ہوں، ہو سکتا ہے صرف عمرے کے لیے گئے ہوں، 1-2 دن میں آپ کو وہاں سے نکلنا ہو، تو ایسی صورت میں آپ مقامی امام جو حرم کا جو امام ہے اس کے پیچھے پوری نماز پڑھیں گے۔ جتنی نماز وہ پڑھا رہا ہے آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ درمیان سے کٹ کر کے 2 رکعت پہ سلام پھیر کے آپ نکل جائیں، نہیں، یا یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ بھئی آپ بعد میں 2 رکعت کے بعد جب داخل ہوں 2 رکعت فقط آپ امام کے ساتھ پڑھ لیں اور سلام پھیر لیں، یہ بھی نہیں، کیونکہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ پڑھانے والا جو امام ہے اس نے 4 پڑھائی، تو اس صورت میں جو ہے آپ کو مکمل نماز ادا کرنی ہے۔ ہاں، ایک جگہ آپ ایسے جگہ پہنچیں جو مسافرین کا وہ مقام ہے، لوگ جو چلتے چلتے نمازیں پڑھ کے نکل جاتے ہیں، اب وہاں پر کوئی بندہ نماز پڑھا رہا ہے تو آپ کو یہ نہیں پتہ کہ وہ پڑھانے والا مقامی ہے یا ایک مسافر ہے، اب آپ اس کی نیت سے آپ داخل ہو گئے، 2 رکعت پڑھائی ہے تو 2 رکعت پہ آپ سلام پھیر دیے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پوری طرح پتہ نہیں تھا کہ وہ مقامی امام ہے یا کہ وہ مسافر امام ہے، تو ایسی صورت میں آپ 2 رکعت پڑھ کے اگر آپ نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو انشاءاللہ اس میں گنجائش ہے، اس میں آپ کی نماز انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ اب آخری بات جو اس کے اندر پوچھی گئی وہ یہ کہ اگر کوئی بندہ مسافر ہے اور وہ نماز پڑھا رہا ہے تو پیچھے نماز پڑھنے والے وہ کیا کریں گے؟ پیچھے نماز پڑھنے والے بھی مسافر ہی ہیں، وہ بندہ 2 رکعت نماز پڑھا رہا ہے اور پیچھے نماز پڑھنے والے بھی جو ہے وہ بھی مسافر ہیں، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ بھی 2 پڑھے گا، پیچھے والے بھی 2 پڑھیں گے۔ پیچھے والے کچھ وہ ہیں جو مقامی ہیں، اب یہ بندہ 2 رکعت نماز پڑھایا اور مقامی جو ہے وہ لوگ جو ہے ان کو 4 پڑھنی ہے، تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ 2 رکعت کے بعد وہ لوگ اٹھیں گے، اٹھ کے جو ہے 2 رکعت وہ یہ لوگ اپنی نماز کی تکمیل کریں گے 2 پہ، یہ نہیں کہیں گے بھئی ہم جو ہے اس امام کے پیچھے پڑھیں ہیں تو ہم کو یہ 2 ہی پڑھنا ہے، نہیں، کیونکہ وہ مسافر ہے اور آپ مقیم ہیں، مسافر ہونے کے لحاظ سے اس کو 2 رکعت کی اجازت ہے اور مقیم ہونے کے لحاظ سے آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ 4 رکعت ادا کریں، اس میں کوئی کمی نہ کریں، تو اس طرح جو ہے مسافر کے پیچھے مقیم جو ہے اپنی نماز کو مکمل ادا کرے گا۔ 2 رکعت قصر کے اعتبار سے جب مسافر نے ادا کی تو وہاں سے اس کی نماز ختم نہیں ہوگی، بلکہ وہ اپنی نماز کو آگے جاری رکھے گا اور نماز پوری طرح 4 رکعت کی ادائیگی اس مقیم کی وہ نماز ہوگی اور اسی کے اعتبار سے قبولیت بھی انشاءاللہ ہوگی۔ تو یہ مسائل تھے قصر کے سلسلے میں، اور قصر کی مدت، قصر کی مسافت، اور جو ہے قصر جو ہے کیسے کیا جائے، کب کب کیا جائے، اور کس اعتبار سے آپ کا قصر ہوگا، کس مقام پر، اور مقیم کے پیچھے یا مسافر کے پیچھے یہ قصر والی نمازیں کیسے ادا کی جائیں گی، یہ اس کی کچھ تفصیل تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ کیا میں فن ٹیک کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں، اسپیشلی ان کمپنیز میں جو کلائنٹ بیس پروجیکٹس پر کام کرتی ہیں اور جن کے کلائنٹس بینکس اور نان بینکنگ انسٹیٹیوشنز دونوں ہوتے ہیں، اور کیا میں ان کمپنیز میں بھی اپلائی کر سکتا ہوں جو انشورنس یا لون ریلیٹڈ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پر کام کرتی ہیں؟ دیکھیے، آپ جو ہے کلائنٹ بیسڈ پروجیکٹس پہ کام کریں یا کمپنی بیسڈ پروجیکٹس پہ کام کریں، کام کی نوعیت کیا ہوگی، آپ کس کے ساتھ کس طرح کا آپ جو ہے وہاں پر کام کر رہے ہیں اور کس کے ساتھ کس حیثیت سے آپ تعاون کر رہے ہیں، یہ دیکھا جائے گا۔ اگر وہ کلائنٹ جو ہے اس کا معاملہ کسی بینک سے متعلق ہے، سودی لین دین سے متعلق ہے یا انشورنس سے متعلق ہے، چاہے وہ جو ہے انڈیویجول ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کا تعلق جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اگر انشورنس سے متعلق ہے یا انٹرسٹ بیسڈ اگر ہے یا انٹرسٹ سے متعلق ہے کسی بھی اعتبار سے، تو چاہے وہ کمپنی والا معاملہ ہو یا انڈیویجول معاملہ ہو، آپ اس میں ساتھ نہیں دے سکتے، آپ اس کے لیے کام نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح یہ جو سوال جو کیا گیا ہے کہ انشورنس یا لون ریلیٹڈ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پر کام کر سکتے ہیں کیا،
یہ چیز بھی جو جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کا یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ جو ہے در حقیقت ان کے اس انشورنس یا ان کے اس انٹرسٹ والے معاملات کو اور مضبوط کرتا ہے، اور آپ ان کو جو ہے اپنا سافٹ ویئر کے ذریعے سے ان کے سسٹم کو آپ جو ہے اور مضبوط کر رہے ہیں اور بیک اپ ان کو دے رہے ہیں اور ان کی سسٹم کو سیکیور کر رہے ہیں آپ کے اپنے سافٹ ویئر سے، تو یہ کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے، اگرچہ کہ جو ہے آپ جو ہے ڈائریکٹ انوالو نہیں ہو رہے ہیں اس میں انٹرسٹ میں، لیکن انٹرسٹ کے معاملات کو اور مزید جو ہے آگے بڑھانے کے لیے ان کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ نے تعاون کیا ہے اپنے سافٹ ویئر کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے جو ان کے اس انٹرسٹ سسٹم کو مدد دے رہا ہے، تو ایسے تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اللہ نے فرمایا کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنو، اور ان کاموں کے اندر مدد نہ کرو جو گناہ کے کام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے خلاف سرکشی کے کام ہیں، جو حد سے تجاوز کرنے والے کام ہیں، ان کاموں کے اندر تعاون نہ کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے واضح واضح۔ ہر وہ کام جو کسی انسان کو شر کی طرف پہنچا رہا ہے یا شرک میں اس کا بھی جو ہے کچھ نہ کچھ حصہ بن جا رہا ہے، اگرچہ کہ وہ ڈائریکٹ انوالو نہ ہو، لیکن اب وہ ایسے معاملے میں تعاون کر رہا ہے جو اس سسٹم کو شر کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو یہ بھی جو اس کا ایک حصہ دار بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو چیز بھی جو ہے انٹرسٹ سے ریلیٹڈ ہے یا انشورنس سے ریلیٹڈ ہے، یہ در حقیقت اس کے اندر جو ہے سیدھے وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمانی ہے اور بڑے بڑے گناہوں میں شامل ہے، تو لہذا ایسی چیزوں کے اندر کسی بھی اعتبار سے تعاون کرنا، کسی بھی اعتبار سے آگے بڑھنا، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، بلکہ انٹرسٹ کا معاملہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے خلاف آپ جنگ کا اعلان کر رہے ہیں، جو بہت بڑی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے لعنت والا مسئلہ ہے۔ لعنتیں بھی اترتی ہیں، رحمتیں اٹھ جاتی ہیں، برکتوں کو اللہ اٹھا لیتے ہیں، اور وہ بندہ ڈائریکٹ اللہ اس رسول کے ساتھ جنگ کے میدان میں گویا جو اتر گیا۔ تو ایسے تمام چیزوں سے جہاں کہیں بھی آپ یہ محسوس کریں کہ یہاں پر جو ہے انٹرسٹ بیس معاملہ چل رہا ہے، میں اس معاملے میں محتاط ہو جاؤں اور جو ہے کسی بھی اعتبار سے ایسے پروجیکٹس میں حصہ نہ لوں، ان کی مدد نہ کروں، یہ جو ہے آپ کا عندیہ ہونا چاہیے، آپ کا ارادہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں ثابت ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے کوئی حرام چیز کو چھوڑ دیتا ہے، کہ اللہ کے ناراضگی سے بچنے کے لیے وہ کسی غلط بات کو چھوڑ دیتا ہے یا حرام چیز کو چھوڑ دیتا ہے، تو اب اس کے چھوڑنے کی وجہ سے جو نقصان جو ہوتا ہے نا، بندہ محسوس کرتا ہے کہ بھائی میں نے اس چیز کو چھوڑ دیا، اتنا پروفٹ مجھے آ سکتا تھا، لیکن میں نے حرام ہے یہ سمجھ کر میں اس کو چھوڑ دیا، اتنا جو ہے میں کما سکتا تھا، لیکن جو اللہ کا غضب ہے، اللہ کی ناراضگی اس معاملے میں، اس وجہ سے میں نے اسے ترک کر دیا۔ تو ایسے معاملات کے سلسلے میں یہ بات موجود ہے کہ جس نے اللہ کے خاطر کسی چیز کو چھوڑ دیا، عوضہ اللہ خیرا منہ، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کو عطا فرماتے ہیں دنیا کے اندر ہی، اس کے لیے اجر ہے، اس کے لیے آخرت میں بڑے درجات ہیں، جنتیں ہیں، یہ سب اپنی جگہ، لیکن دنیا میں خود ہی اللہ تعالیٰ جو نقصان اس کا ہوا اس کے چھوڑنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اللہ اس کا عطا فرماتے ہیں، اس سے بہتر جو ہے نفع اللہ تعالیٰ کسی اور ذریعے سے اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ وعدہ موجود ہے احادیث کے اندر، تو اس اعتبار سے انسان ان وعدوں پر یقین رکھے اور اپنے آپ کو ہر حرام چیز سے، ہر حرام کمائی سے، ہر سود اور انٹرسٹ والے مسائل سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرے، تاکہ اس کا ایمان بھی برقرار رہے اور اس کا اسلام بھی اللہ کے ہاں قبول ہو۔ آمین یا رب۔ ایک اور سوال ہے جس میں جو ہے یہ کسی خاتون نے پوچھا ہے کہ اگر شوہر سخت مزاج کا ہو اور بہت تنگ کر رہا ہو تو اس کے لیے وظیفہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ کئی لوگ کئی وظیفے بتاتے ہیں، کیا یہ صحیح طریقہ ہے اور جائز ہے؟ اگر نہیں تو آپ ہی کچھ حل بتائیے۔ دیکھیے، جب فیملی لائف ہوتی ہے تو شوہر اور بیوی کے درمیان میں کئی ایک جو ہے باتیں ہوتی ہیں، کئی اختلافات ہوتے ہیں، کئی ناچاقیاں ہوتی ہیں، تو
تو ان پر جو صبر اور شکر کے ساتھ جو ہے اس زندگی کی گاڑی کو آگے لے کر چلنا ہی اصل میں کامیابی ہے۔ اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو آپس کے انڈرسٹینڈنگ سے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور معاملات اسی اعتبار سے وہ آپسی معاملات طے کرتے ہیں۔ اگر شوہر غصہ ہو گیا تو بیوی خاموش ہو جائے، صبر کر لے، اگر کبھی بیوی بھڑک اٹھی تو شوہر جو ہے اپنے آپ کو روک لے۔ تو یہ جوابی جو دینے کے جو مسائل جو چلتے ہیں گھروں کے اندر، یہاں پر جو ہے مسائل بڑھ جاتے ہیں اور شیطان یہاں پر جو ہے اپنے کارندوں کو لگا دیتا ہے کہ ان کے اختلافات اتنے بڑھ جائیں کہ طلاق پر یہ تان ٹوٹے اور وہ گھر جو ہے پھوٹ جائے اور وہ فیملی جو ہے بکھر جائے۔ تو اس سے بچنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی زبان کو آپ روکیں، اپنی زبان پر جو ہے آپ تالا لگا لیں اور جو ہے جواب نہ دیں۔ جہاں پر بھی جو ہے کچھ مسئلہ گرما گرم آ گیا، آپ خاموش ہو جائیں، صبر کر لیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے خلاف بات کی گئی ہو سکتا ہے آپ پر کوئی الزام لگا دیا گیا، ہو سکتا ہے آپ نے وہ کام نہیں کیا اور آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کر دیا، لیکن آپ جو ہے اس وقت جو ہے آپ خاموش ہو جائیں۔ بعد میں جو ہے جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے تو آپ اپنی وضاحت کر لیں، آپ اپنی صفائی پیش کر لیں، وہاں معاملہ جو ہے دوسرا ہو۔ لیکن اسی وقت اگر آپ کھڑے ہو گئے تو پھر وہاں پر جو ہے گرما گرمی والا معاملہ یہ شروع ہو جاتا ہے، پھر جو ہے گالم گلوچ والا معاملہ بھی آ جاتا ہے، پھر تھپڑ اپڑ کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ جو ہے زندگی بھی جو بکھرنے کے جو اسباب ہوتے ہیں ان اسباب کی طرف زندگی نکل جاتی ہے اور آخر میں طلاق یا خلا پر معاملہ ختم ہوتا ہے۔ معاملہ شروع ہوا کہاں سے؟ ایک چھوٹی سی بات سے۔ تو لہذا صبر انتہائی ضروری ہے کہ جو ہے ایسے معاملات میں شوہر ہو یا بیوی ہو، وہ جو ہے اس وقت خاموش ہو جائے یا ہٹ جائے وہاں سے، اس مقام سے، کیونکہ وہاں پر جہاں غصہ ہو، جہاں پر گرما گرمی والی بات ہو جائے، وہاں پر شیطان کی حاضری ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کو بچا لیں تاکہ جو ہے اس معاملے کو آپ جو ہے اس وقت کے اعتبار سے سالو کر سکیں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وظیفے جو ہے جو لوگ جو ہے جیسے درود و وظائف کی کتابوں کے اندر یا سورہ کے اندر یا اس طرح جو ہے اسلامی وظائف کے اعتبار سے کئی لوگ جو ہے کئی وظیفے جو ہے ہر معاملے کے اندر لوگوں نے لکھ دیے ہیں، وہ کتابیں چھاپ دی گئی ہیں اور کئی خواتین جو ان وظیفوں کے چکروں میں بیٹھی رہتی ہیں، جبکہ ان میں سے بہت سارے ایسے اوراد، ایسے وظائف ہیں جو کسی حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ خاص پر جو اسماء حسنہ کو رکھ کر یہ جیسے جو ہے اب خوشحالی کے لیے یا باسطو پڑھیں، یا باسطو 1001 بار پڑھیں، اور آخر جو ہے 11 بار درود شریف پڑھیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں جو آتی ہیں اسماء حسنہ کو لے کر، جو یہ اتنے 1000 بار، یہ اتنے 100 بار، تو اسماء حسنہ کو مستقل طور پر الگ سے پڑھنے کا کوئی جو ہے طریقہ نہیں ہے شریعت کے اندر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مسئلے کے اندر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اب جب دماغ کمزور ہے تو بعض لوگوں کو دیکھا گیا نماز کے بعد جو ہے وہ ہاتھ رکھ کر یا حافظو پڑھتے ہیں، کسی آنکھ کمزور ہے تو جو ہے وہ اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر یا نور پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح اسماء حسنہ کو رکھ کر اس کا ورد کرنا، یہ کسی بھی حدیث سے، کسی بھی سبب کے اعتبار سے، کسی بھی بیماری کے لیے، کسی ریزن کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں۔ کوئی بھی صحیح حدیث سے اس طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اکیلا ورد کرنا، جیسے جو ہے اب جو ہے تنگی کا مسئلہ ہے، یا وہاب لوگ جو ہے اب 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ اس اعتبار سے پڑھتے ہیں بھائی وسعت ہو جائے، اللہ کی نعمتیں اس پر اتریں اور جو مشکل آسان ہو جائے۔ تو اس طرح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی جو نام کو سنگلائز کر کے اس نام کا ورد کرنا، اس نام کی تکرار کرنا، ذکر کے اعتبار سے یا وظیفے کے اعتبار سے کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں۔ یہ تو اسی سے آپ کے تقریباً جو ہے آدھے سے زیادہ وظیفے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ تقریباً وظیفے اسی سے متعلق ہیں کہ بھئی یہ نام کو اتنی مرتبہ پڑھو، وہ نام کو اتنی مرتبہ پڑھو، اس کے اندر جو ہے یہ کرامت ہے، اس کے اندر جو ہے یہ پاور ہے، اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ قوت رکھی ہے۔ یہ تو وظیفے کے اعتبار سے جو اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں وہ اذکار آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ اذکار جو ہے
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنتی بتا دی ہے تو اس گنتی کے اعتبار سے پڑھیے، جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح بھی آپ نے تعلیم دی ہے، شام بھی تعلیم دی ہے۔ اب بندہ اس کی پابندی کرے، سبحان اللہ بحمدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 مرتبہ جو انسان پڑھ لے، اللہ تعالیٰ حطت خطایا وان کانت مثل زبد البحر، اس کے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ کہ وہ سمندر کے جھاگ کے و سمندر کا سی فوم جو ہے نا اس کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ جو 100 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 نیکی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ وہ 2 کلمات ہیں، کلمتان خفیفتان علی اللسان، یہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں، حبیبتان الرحمن، رحمان پہ بڑے محبوب ہیں، بڑے پسندیدہ ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور جب نام اعمال تولے جائیں گے تو یہ کلمے جو بڑے وزنی نکلیں گے، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اس طرح لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز العرش، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور بعض روایات میں جو ہے کئی بیماریوں کی یہ دوا بھی ہے۔ تو اس طرح جو ہے جو اوراد جو ثابت ہیں، جو اذکار ثابت ہیں، آپ اس کو پڑھیں، اس کا ورد کریں، کثرت سے استغفار کریں مسائل کے حل کے لیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو احادیث سے ہمیں ملتی ہیں، لیکن جو چیزیں لوگوں نے بنا کر رکھی ہیں، ریڈی میڈ جو ہے انڈیا پاکستان کے اندر جو لوگوں نے بنا کر جو چھاپ دیے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس سے یہ اثر ہوگا، اس سے وہ اثر ہوگا، اور جو ہے بعد جو ہے بدعتی لوگوں کے جو اپنے سائٹس ہیں، جو عبقری ہے، پتہ نہیں کیا ہے، یہ سب پورے جو ہے من گھڑت جو ہے اس کے اندر باتیں بتائی جاتی ہیں، من گھڑت کہانیاں اس کے اندر جو ہے لوگ جو ہے اس میں سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ اب آپ کے اس مسئلے کے اعتبار سے بھی شوہر اور بیوی کے درمیان میں محبتیں کم ہے، یا محبتوں کی کمی ہے، یا محبتیں نہیں ہیں، تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح دعا ہے جو ثابت ہے، اللہم الف بین قلوبنا۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، شوہر بھی پڑھے، بیوی بھی پڑھے، گھر والے بھی، اگر آپس میں اختلافات ہیں، گھروں کے اندر میں ناچاقیاں ہیں، دلوں کی دوریاں ہیں، نفرتیں ہیں، کدورتیں ہیں، حسد و بغض ہے، تو اس طرح کے اگر حالات ہیں تو یہ دعا جو ہے بڑی اہم ترین دعا ہے، جس میں بندہ دعا کرے، اللہم الف بین قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر تو الفت پیدا کر دے، محبتیں پیدا کر دے، ہمارے دلوں کو جوڑ دے، الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اور ہمارے درمیان میں جو کچھ بھی ناچاقیاں ہیں، جو بھی اختلافات ہیں، اے اللہ تو ان کو درست کر دے، ان ناچاقیوں کو دور کر دے، ہماری محبتوں میں تو اضافہ کر دے، ان نفرتوں کو تو محبتوں میں بدل دے، واصلح ذات بیننا واہدنا الی سبل السلام، اور سلامتی کے راستوں کی طرف ہمیں رہنمائی فرما، تو ہم سلامتی کے راستوں کی طرف نکل جائیں، کہ اختلافات کے راستے، بغض و عداوت کے راستوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو یہ بڑی اہم ترین دعا ہے، اور بڑی جو ہے صحابہ کی مانگی ہوئی دعا ہے، تجربے کے اعتبار سے کئی جو ہے سلف نے تجربہ کیا ہے کہ گھروں کے سکون کے لیے، آپسی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، الفتوں اور محبتوں کو پیدا کرنے کے لیے یہ بڑی اہم ترین دعا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ اسی طرح دوسری دعا جو گھروں کی حالتیں درست ہوں اور آپسی مسائل جو ہے حل ہو جائیں، تو اس کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اللہم اصلح لی شأنی کلہ، اے اللہ میرے ہر معاملے کو تو بہتر کر دے، اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین لا الہ الا انت، اے اللہ پلک جھپکنے کے برابر بھی تو کوئی معاملہ تو میری طرف نہ کر دے، مطلب یہ کہ تو جو ہے ذمہ دار بن جا، تو میرے معاملے کا ہولڈ کر لے، تو میرے معاملے کی اصلاح کر دے، تو قدرتوں والا ہے، تو جو ہے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اے اللہ میں تجھی کو پکار رہا ہوں، تجھی کو پکار رہی ہوں، اور تجھی سے مانگ رہی ہوں۔ تو یہ اگر کوئی خاتون دعا کر رہی ہے اپنے شوہر کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، یہ دعا بھی جو ہے بڑی اہم ترین دعا ہے، جس سے جو ہے حالات کو اللہ درست کر دیتے ہیں، مسائل کو حل کر دیتے ہیں۔ شوہر نافرمان ہے اس کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے، بیوی جو اگر نافرمان ہے اس کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے، بچے نافرمان ہیں اس کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو گھروں کی بہتری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، زندگیوں کی بہتری کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے۔ یہ 2 دعائیں جو ہے اگر کوئی انسان پابندی سے اگر پڑھتا رہے، اللہ کو پکارتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے، تو وہاں پر خیر و برکت کا نزول ہوگا، انشاءاللہ گھروں کی حالت بہتر ہوگی، اور یہ آپس میں کدورتیں اور نفرتیں جو لوگ پال رہے ہیں وہ جو ہے محبتوں میں انشاءاللہ وہ بدل جائیں گے۔ تو اللہ کی رحمتیں جہاں نازل ہوں گی ان دعاؤں کی بدولت، تو وہاں پر انشاءاللہ وہاں پر
یہ وہ گھر جو ہے خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا، وہاں پر سکون و اطمینان ہوگا، وہاں پر جو آپسی مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ برکتوں کا نزول فرمائے، ہماری زندگیوں میں اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے، ہمارے گھروں کے اندر سے ناچاقیاں، اختلافات، نافرمانیاں اور ایک دوسرے کے خلاف حسد و بغض والے مسائل کو اللہ ختم کر دے، اور ہمارے گھروں کو اللہ تعالیٰ خوشیوں کا ٹھکانہ بنا دے اور مسرتوں کا گہوارہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنی جنتوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ آپ لوگوں کو ایک خوشخبری دینا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ کئی لوگوں کو تو اطلاع مل گئی کہ الحمدللہ 7 والی زمین کا رجسٹریشن ہو چکا ہے، الحمدللہ جو 1200 اسکوائر فیٹ انشاءاللہ اس مسجد میں شامل کی جائے گی ایکسٹینشن میں انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو کارروائی اس کی مکمل ہو گئی، اور جو لوگ آکوپائڈ تھے وہاں پر وہ لوگ بھی الحمدللہ خالی کر دیے، ڈیمولیشن کا ورک بھی الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر وہاں پر اس مسجد کا ایکسپینشن ہو جائے گا۔ تو گراؤنڈ +2 کا ابھی فی الوقت ہمارے پاس پلان ہے، کیونکہ اپروول کے اعتبار سے بڑا مسائل چلتے ہیں، تو انشاءاللہ اب اس کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو مسجد کی تعمیر کے اعتبار سے اب جو بھی پاک نفوس اس کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ابھی دروازہ کھلا ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ چونکہ گراؤنڈ +2 1200 اسکوائر فیٹ کا، یہ 3600 اسکوائر فیٹ کا سمجھیے کہ جب اس وقت ہم تعمیر کے اعتبار سے ہم نے پلان بنایا ہوا ہے، تو یہ ایک مربع قدم 1 اسکوائر فیٹ 3000 روپے، اور ایک مسلح 8 اسکوائر فیٹ کا ایک مسلح جو ہے 24000 روپے، یہ جو ہے ہم نے متعین کیا ہے۔ اب جو جس استطاعت کے اعتبار سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، تو آپ لوگ آگے بڑھیں۔ جو بھی QR کوڈ کے ذریعے سے یا بینک کے ذریعے سے مسجد کے ایکسپینشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، یا کوئی ہمارا آفس پہنچ کر جو ایک اپنا عطیہ دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے الحمدللہ اللہ نے دروازہ کھول دیا ہے، اور چند مہینوں کے اندر انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ تعمیر ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اگلے رمضان سے پہلے انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی نماز پڑھنے والے انشاءاللہ بن جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم۔